اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بخاری شریف کی شروع کی حدیثوں میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ اور دوسری بات فرمایا اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھی بات فرمایا والحج المبرور، اور حج مبرور ادا کرنا۔ اور 5ویں چیز فرمایا وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں، کتنا مختصر ہے، کتنا شارٹ کر دیا۔ اچھا جب یہ بات کہی جاتی ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تو آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میں کہاں جانے والا ہوں۔ دنیا نے اتنا ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو دین سے کہ دین میں مت جانا ورنہ تم کسی اور دنیا میں چلے جاؤ گے۔ ہر سطح پہ یہ حال ہے۔ ایک وزیر اعظم بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ملک کو لے گیا ادھر اسلام کے ٹریک پر تو یہ ملک کہیں اور چلے جائے گا۔ اور ایک عام آدمی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں اور میرے بچے اسلام میں چلے گئے تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلے گئے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دونوں کا ایک جیسا خوف ہے۔ جو ملک چلا رہا ہے وہ بھی اسی بات سے ڈر رہا ہے، اور جو ایک آدمی اکیلا اپنے کندھوں پہ کھڑا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ خواہ کا ڈر ہے۔ اگر یہ کوئی حقیقی بات ہوتی اور یہ واقعی کوئی خوفزدہ کرنے والی بات ہوتی تو پھر کم از کم وہ ڈرتے اوپر والے تو ایک چلو ٹھیک ہے ملک چلانا، لیکن ایک عام آدمی جو اکیلا اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ پورے ماحول کا اثر ہے جو ہمارے اعصاب پہ طاری ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، فرمایا کہ 5 باتیں ہیں اس میں داخل ہو جاؤ۔ بنی الاسلام فرمایا اسلام کی بنیاد ان پہ رکھی گئی ہے، 5 چیزیں ہیں بس، یہ 5 پلر ہیں۔ جب یہ 5 پلر کھڑے ہو جائیں گے ایک گھر بن جائے گا، دین ایک گھر کی طرح ہو جائے گا، پھر تم اس کے اندر آ جاؤ۔ جی ہاں، اور یہ 5 چیزیں اگر تم صحیح سے اپنا لو گے، دل و جان سے اختیار کر لو گے، صحیح سے شہادت دے دو گے اللہ اس کے رسول کی، ایمان درست کر لو، پہلی چیز تو یہی ہے نا۔ اس کے بعد نماز صحیح سے پڑھ لو، زکوٰۃ صحیح سے دے دو، اور اسی طرح حج اگر فرض ہو جائے تو حج ادا کر لو، رمضان آئے تو روزے صحیح سے رکھ لو، بس اس کے بعد پھر دیکھو کیسی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت کم لوگ ملیں گے جو 5 چیزیں ادا کر رہے ہیں۔ جی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کتنے حاجی ایسے دیکھے جو حج کرنے جاتے ہیں وہیں جا کے نماز نہیں پڑھتے، وہیں جا کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حج کرنے آئے ہیں، حج الگ ہے نماز الگ۔ میں نے کتنے ایسے روزے دار دیکھے روزہ رکھتے نماز نہیں پڑھتے، کتنے نمازی ایسے نماز پڑھتے روزہ نہیں رکھتے، اور کتنے ایسے ہیں جو باقی چیزیں کر لیتے مگر زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ان سے۔ اچھا پھر 5 کی گنتی پوری کرنے کے بعد پھر ایسے کتنے ہیں جو اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ نماز ہے تو کیوں ہے، اس کا مقصد کیا؟ بھئی ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا، تو نماز کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوچنے والے کتنے ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ زکوٰۃ جو ہے آخر یہ کیوں فرض کی گئی ہے اور اس سے کیا چیز ہم سے مطلوب ہے؟ ذرا سی ایک رقم ہے بس 2.5%، مگر اس کے پیچھے کیا مطلب ہے اس اور کس طرح کی تربیت ہمیں دی جا رہی ہے؟ یہ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہوں گے؟ کتنے حج کر کے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ اتنا بڑا سفر ہم سے kیوں کرایا گیا؟ رمضان میں سارا دن بھوک پیاس کیوں برداشت کروائی جاتی؟ تو پھر ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے۔ اب اس کے بعد اگر ایسے لوگ کچھ نکلیں گے جو یہ سوچ کر کے کر رہے ہوں گے تو پھر ان کو دیکھیے آپ کتنے % رہ جائیں گے، اور پھر بہرحال جو کچھ اثرات مرتب ہوں گے وہ انہی پہ ہی ہوں گے۔ ان چیزوں کی برکتیں اور آثار
انہیں پہ زیادہ مرتب ہو رہا ہوں. وہ بہت کم تقریباً 0% ہم نکلیں گے، بہت کم، نہ ہونے کے برابر. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف 5 چیزیں ہیں، انہیں کو ہم صحیح معنی میں اپنا لیں اس کی روح کے ساتھ، اس کے مقاصد کے ساتھ، تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو یہ 5 باتیں جو بنی الاسلام علی 5 بتائی گئی ہیں، شہادت دے اللہ اس کے رسول کی گواہی دے، اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ، جو ان 5 باتوں کو صحیح سے اس کی روح کے ساتھ اپنا لے، اس کا دین مکمل ہو جائے گا، اس کا کام پورا ہو جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، اس میں شریعت بھی آ جائے گی، طریقت بھی آ جائے گی، سب کچھ اس کے اندر سما جائے. یہ ایسے ہی نہیں فرمایا، یہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہے. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پہ بنیاد رکھی گئی ہے. کون فرما رہا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اللہ کا رسول فرما رہا ہے 5 چیزیں. تو یا تو آدمی ان کو پورا نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو سوچتا ہے بھائی اس سے کیا ہوگا، چلو کر لو، بس ایسے ہی کر لیتا ہے پھر. تو اس کی پوری اسپرٹ کو سمجھ لے آدمی، پورا دین ہے یہ. لیکن ہم دین کے حوالے سے یہ 5 باتیں اتنی اہم ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان 5 باتوں پر، یا اس کے سارے اعمال ان 5 باتوں پر ہی مشتمل ہوں گے. 5 سے باہر کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے یا تو زبان سے کہتا ہے، قول کی صورت میں ہوگا، یا عمل کی صورت میں ہوگا. قول کی صورت میں اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو بس اس کے لیے سب سے پہلے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس یہ پڑھو، کلمہ پڑھو، اللہ کا کلمہ، شہادت. اور عمل کی صورت میں اگر انسان کچھ کرتا ہے تو پھر وہ عمل جو ہے وہ یا تو کرنے کا نام ہوگا یا نہ کرنے کا نام ہوگا. کرنے کا نام ہوگا یا نہ کرنے کا نام ہوگا. یہی 2 عمل کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اگر کرنے کی صورت کو لیں، کچھ کرنے کی صورت کو، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انسان کا وہ عمل جو کرنے کی صورت میں ہے اس کے بدن سے متعلق ہوگا، یا اس کے مال سے، یا پھر مجموعہ ہوگا دونوں کا. اگر بدن سے متعلق ہے تو نماز یہ بدن سے متعلق ہے، ہمارا بدن اس میں انوالو ہوتا ہے، تو بدن سے متعلق ہے. یا پھر مال سے متعلق ہوگا، مال کی صورت میں کچھ کرے گا انسان تو اس کے لیے زکوٰۃ دے دو، یہ خالصتاً مالی عبادت ہے. یا دونوں کا مجموعہ ہوگا کمبائنڈ تو حج، اس میں بدن بھی مال بھی دونوں صرف ہوتے ہیں. یہ کرنے کی صورتیں، عمل جو کرنے کی صورت میں پایا گیا اس میں بس یہی چیزیں بنیں گی. پھر رہ جاتی ہے عمل کی وہ صورت جس میں نہ کرنا پایا جائے، کچھ نہ کر کے ایک عمل کرے آدمی، تو اس کے لیے اللہ نے روزہ دیا ہے. ایک رہ گیا تھا روزہ، تو روزہ رکھو. تو یہ گویا کہ انسان کے معمولات کی پوری تقسیم ہے. انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، تو اس میں ایک بتا دیا یہ شہادت دینا، یہ ریپریزنٹ کرے گا ساری تمہاری باتوں کو. پھر کرنے کے حوالے سے عمل کی صورت میں پھر جو بھی صورتیں بن رہی ہیں وہ سب ریپریزنٹ کریں گی. بدن کا تعلق ہے، بدن کے سارے عمل کو ریپریزنٹ کرے گی نماز. مال کے سارے معاملات کو ریپریزنٹ کرے گی زکوٰۃ. اور عمل کی وہ صورت جس میں نہیں کرنا، چھوڑنا ہے، تو وہ ریپریزنٹ کرے گا روزہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورے جب معمولات کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اللہ نے نمائندہ عبادتیں رکھ دی، تو اب ساری زندگی کی جو حرکت اور عدم حرکت ہے اس کو اس کے پیچھے لگا دیں، بس ختم بات. جب بات کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے شہادت کس کی دی ہے. اب جب آپ نے یہ شہادت دی ہے کہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو پھر ساری زندگی
ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ جہاں اللہ کا انکار لازم آئے، جہاں رسول اللہ کا انکار ہو، ایسی بات منہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ کی شہادت نے آپ کو پابند کر دیا کہ آپ کی زبان جو ہے اس کو لگام دینی پڑے گی۔ اب دین کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں مسلمان ہو گئے، باہر جا کے کچھ اور ہو گئے، مسلمان کے ساتھ مسلمان ہو گئے، کافر کے ساتھ کافر، قادیانی کے ساتھ قادیانی، بے دین کے ساتھ بے دین، سیکولر کے ساتھ سیکولر، نہیں، یہ مذاق نہیں چلے گا۔ شہادت جو دی آپ نے جب کہہ دیا اللہ ہمارا معبود ہے، بات ختم ہو گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو جب کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، جب ڈٹ جاتے ہیں اور جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر فرشتے ان پہ اترتے، یعنی ان کو پھر استقامت نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے تذکیر طمانینت کا سامان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ کلمے کا مقصد ہے۔